معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی ذو العرش المجید والعظیم کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج کے اس موقع مبارکہ میں جو موضوع لے کر کے میں آپ کے خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ معزز سامعین، حالات کے مناسبت سے، موقع و محل کے اعتبار سے نہایت ہی اہم اور دلچسپ موضوع ہے، جس کی حالات کو سخت ضرورت ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ ملکی پیمانے پر یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مسلمان غیر ضروری طور پر اپنی جذبات کا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دشمنوں کی ایک سازش ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ نبی کی سچی محبت کیا ہوتی ہے، اور نبی سے جو سچی محبت ہوتی ہے وہ ہم سے کیا چاہتی ہے، کیسی قربانیاں چاہتی ہیں، اس کو معلوم نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف نبی سے محبت کا اعلان کر دو کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ سمجھتا ہے آئی لو محمد کے نام پر کیا نام ہے، پمفلیٹ چھپوا لو، ٹی شرٹ پر نبی کا نام لکھوا دو، بینر بنوا لو، جھنڈیاں لگوا دو، جلوس نکال لو، مظاہرات اور پروٹیسٹ کر ڈالو، یہی سب محبتیں ہیں۔ جبکہ یہ تمام کی تمام باتیں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے یکسر خلاف ہے۔ ان کے دل میں نبی کی محبت ہی نہیں ہے، جو ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں کہ آئی لو محمد، جو اپنے ٹی شرٹ پر اور اپنے شرٹ پر جو ہے آئی لو محمد لکھوا کر کے گھوم رہے ہیں پہن کر کے، وہ نبی کی محبت نہیں ہے، نبی کی قسم بے حرمتی ہے، نبی کی محبت نہیں ہے، وہ نبی کے شان میں گستاخیاں ہیں۔ دشمنوں کی ایک سازش تھی، ایک پری پلان بچھایا ہوا جال تھا، شکاری آیا، اپنا جال بچھایا اور مسلم قوم کو اس جال میں پھنساتا چلا گیا، اور یہ جذباتی قوم اس جال میں پھنستی چلی گئی۔ اگر نبی سے اتنی ہی محبت ہے، نبی کے نام سے اتنی محبت، تو نبی کے کام سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ اگر سچی محبت کرتے ہو
تو نبی کے پیغام سے محبت کرو، جس چیز کو نبی سے محبت تھی اس چیز سے محبت کرو، جو پیغام نبی نے دے کر کے گئے تھے اس پیغام کو کیا نام ہے اپنے زندگی میں نافذ کرو، اور اس پلیٹ فارم پر ثابت رہ کر کے اس پلیٹ فارم پر جو ہے استقامت کا مظاہرہ کر کے دنیا والوں کے بتاؤ کہ یقیناً میں نبی کا سچی جو ہے نبی سے سچی محبت کرنے والا ہوں، میں نبی کا سچا شیدائی ہوں، میں نبی سے الفت رکھنے والا ہوں، میں نبی کا قریبی ہوں، نبی کی محبت میرے دل میں ہے، نبی کی چاہت میرے دل میں ہے۔ اور جب تک نبی کے پیغام پر عمل نہیں کریں گے، صرف یہ دعویٰ کریں گے آئی لو محمد، وہ نبی کے شان میں گستاخی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، وہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ جتنے بھی پروٹیسٹ کیے گئے، جتنے بھی مظاہرات کیے گئے، اس کے فائدے، اس کے نتیجے زیرو، اور اس کا ریئیکشن ہمارے اور آپ کے سامنے آنے لگا۔ بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کی سچی محبت کیا ہے، اور نبی کی سچی محبت ہم سے چاہتی کیا ہے۔ محبت کہتے کسے ہیں؟ کسی مرغوب اور کسی اچھی چیز کی طرف دل کے میلان کو محبت کہتے ہیں۔ کسی مرغوب چیز اور کسی اچھی چیز کی طرف دل کا مائل ہو جانا، یہی محبت۔ شریعت کے اصطلاح میں بھی محبت اسی کو کہتے ہیں، یعنی ایک مومن کے دل میں نبی سے زیادہ مرغوب اور نبی سے زیادہ بہتر اور نبی سے زیادہ اچھا کائنات کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ حسان بن ثابت نے اپنے شعر کے اندر واضح بھی کیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میرے آقا ایسا لگتا ہے کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ مقدس، آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ بڑھیا، آپ سے زیادہ بہتر میرے آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ ایسا لگتا کہ کائنات کی کسی عورت نے اتنا حسین و جمیل انسان پیدا ہی نہیں کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ سے کہتے گئے اور اللہ آپ کی چاہت کے مطابق، آپ کے منشا کے مطابق آپ کو بناتا گیا۔ اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک اور صاف پیدا کیا۔ تو آپ سے زیادہ مرغوب کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اسی مرغوب چیز کی طرف، اسی اچھی چیز کی طرف دل کے مائل ہونے کو محبت کہتے ہیں۔ یعنی ایک مومن کے دل میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کائنات کی تمام چیزوں کی محبت پر غالب آ جائے۔ ایک مومن کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرنے والا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر مومنوں پر ان کے جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، کائنات کے اندر رہنے بسنے والے تمام کے تمام جو ہے مسلمانوں کے اوپر ہماری جانوں سے بھی زیادہ، ہمارے روح سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے پیغمبر دنیا والوں کو بتا دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، نبی کا کہنا مانو۔ اگر نبی سے سچی محبت ہے تو نبی کا کہنا مانو، نبی کا کہنا ماننا یہ سچی محبت ہے۔ صرف دعویٰ کرنا آئی لو محمد،
اپنے ٹی شرٹ پر لکھوا لینا یہ نبی کے شان میں گستاخی ہے، یہ نبی کے نام کی بے حرمتی ہے، یہ نبی کے شان میں بے حرمتی کرنا ہے، یہ نبی کی بے حرمتی کرنا ہے، یہ نبی کی بغاوت کرنا ہے، یہ نبی سے عداوت کرنا ہے۔ اس دھرتی پر سب سے زیادہ اگر نبی کے شان میں کوئی گستاخی اگر کر رہی ہے تو امت محمد علیہ السلام ہے۔ غیر بھی اتنی گستاخیاں نہیں کر سکتے۔ ٹی شرٹ پر لکھوا کر، شرٹ پر لکھوا کر کے وہ ٹی شرٹ دھلتے ہیں، اس کو دھلا جاتا ہے، وہ کلر چھوٹتا ہے۔ ہمارے نبی کے نام کا کلر جو ہوتا ہے وہ غلاظتوں میں، گندگیوں میں جاتا ہے۔ مسلمان تو اس کو بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ مسلمان تو وہ تھے، اسلاف تو وہ تھے، یہ نبی کے جسم اطہر سے گرنے والے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ یہ میرے نبی کے آقا، یہ میرے آقا کے جسم سے ٹچ شدہ پانی ہے، میرے نبی کے جسم سے جو ہے لگا ہوا پانی ہے، اس پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ سچی محبت وہ تھی۔ ٹی شرٹ پر لکھوا لیے، بینروں پر لکھوا دیے، شرٹ پر لکھوا دیے، اس کو دھلتے ہیں اور وہ گندگیوں میں نبی کے نام کا کلر جو ہے گندگی میں بہتا۔ استغفر اللہ، اس سے بڑی گستاخی کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ ہمارے جس کو ہم دشمن سمجھ رہے ہیں وہ بھی اتنی گستاخیاں نہیں کر سکتے ہیں جتنی گستاخیاں ہم کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر۔ اللہ نے کہا پیغمبر دنیا والوں کو بتا دو اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرنے والا بن تم سے محبت کرنے لگے گا، تم اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے بن جاؤ گے، اور رب جس سے محبت کرے، رب العالمین جس سے محبت کرنے پر آ جائے، اللہ کی قسم دنیا کی حکومتیں، دنیا کی طاقتیں، دنیا کی پاوریں جو ہیں ان کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی کی اتباع کرو۔ نبی کا کہنا مانو، یہ سچی محبت ہے۔ نبی نے کہا نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھیں گے۔ نبی نے کہا تمباکو مت کھاؤ، تمباکو نہیں چھوڑیں گے۔ نبی نے کہا نشاور چیزیں مت کھاؤ، وہ نہیں چھوڑیں گے۔ نبی نے کہا شراب مت پیو، وہ نہیں چھوڑیں گے۔ نبی نے کہا سگریٹ مت پیو، وہ نہیں چھوڑیں گے۔ نبی نے کہا غلط کام مت کرو، وہ نہیں چھوڑیں گے۔ نبی نے کہا کیا نام ہے برائی مت کرو، وہ نہیں چھوڑیں گے۔ چوری مت کرو، وہ نہیں چھوڑیں گے۔ چماری مت کرو، وہ نہیں چھوڑیں گے۔ گنڈا گردی مت کرو، وہ نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی بھی غلط کام مت کرو، وہ نہیں چھوڑیں گے۔ بے پردہ عورتیں باہر نہ نکلے، وہ نہیں چھوڑیں گے، وہ نہیں کریں گے۔ نبی نے کہا اگر تم نبی سے سچی محبت کرتے ہو، اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو نبی کا کہنا مانو۔ اعلان مت کرو، یہ دعوے مت کرو، یہ جھوٹے پروپیگنڈے مت کرو۔ یہ دشمنوں کی ایک سازش ہے مسلمانوں، جس میں پھنستے جا رہے ہو۔ ہماری سازشوں نے، ان کی سازشوں نے اور ہماری جہالت نے ہمارے حریف کو، ہمارے مد مقابل کو ایک کر دیا، متحد کر دیا، متفق کر دیا، ایک پلیٹ فارم پر جو ہے ان کو جمع کر دیا۔ یہ ہماری جہالت تھی۔ یہ آنے والے وقت میں ان کو ایک ساتھ کرنے کا پروپیگنڈا تھا، جس پروپیگنڈے کے شکار مسلمانوں ہم اور آپ ہوئے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں۔ فائدہ کچھ ہونے والا نہیں ہے ان مظاہرات سے، ان پروٹیسٹ سے، ان بینر لگانے سے، ان جھنڈیاں لگوانے سے، آئی لو محمد کا کیا نام ہے اپنے پروفائل میں کیا نام ہے فوٹو رکھنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اگر دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، دل میں نبی کی چاہت نہیں ہے، اگر دل میں نبی سے الفت نہیں ہے، اگر نبی کے کام سے محبت نہیں ہے، نبی کے پیغامات سے نبی کی محبت نہیں ہے، نبی کے پیغامات سے اگر وہ چاہت نہیں ہے، اللہ کی قسم ایسی محبت جو ہے، ایسی محبت جھوٹی، باطل اور بے بنیاد ہے، بیکار ہے۔ ایسی محبت کوئی کام کی نہیں۔ نبی کے نام سے محبت اور نبی کے کام سے نفرت۔ اللہ نے کہا اگر تم کو نبی سے محبت ہے، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میرے نبی کے کام سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اتباع کرنا یعنی نبی نے جو کہا اس کو مانو، نبی نے جو تم کو دیا اس کو لے لو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو تم کو دیں اسے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ اصل محبت ہے۔ نبی نے کیا دیا؟ شراب دیا، نعوذ باللہ۔ جھوٹ بولنا سکھایا، نعوذ باللہ۔ فراڈ کرنا سکھایا، نعوذ باللہ۔ زنا کرنا سکھایا، نعوذ باللہ۔ غداری کرنا سکھایا، نعوذ باللہ۔ گنڈا گردی کرنا سکھایا، نعوذ باللہ۔ نبی نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں دیا، نبی نے سادگی دی ہے، نبی نے پاکیزہ زندگی دیا ہے، نبی نے مقدس راستہ دیا ہے، نبی نے جنت الفردوس کا راستہ بتایا ہے، نبی نے فتنہ و فساد سے دور ہٹ کر کے ایک اچھی زندگی، امن و سکون والی زندگی گزارنے کا پیغام دیا ہے۔ یہ خرافات ہمارے نبی نے نہیں دیا ہے۔ 63 سالہ زندگی میں ہمارے نبی کے زندگی میں خرافات نہیں تھے۔ ہمارے نبی کی مکی زندگی کو پڑھیے،
کیا نبی کا ایمان کمزور تھا؟ نبی کے ساتھ میں رہنے والے صحابہ کا ایمان کمزور تھا؟ کیا مکے کے اندر جو رہنے بسنے والے مسلمان تھے ان کا ایمان کمزور تھا؟ آپ بتاؤ، کوئی ایک واقعہ بتاؤ کہ نبی کو مارا گیا مکے میں، نبی کو گھسیٹا گیا مکے میں، نبی کو گالیاں دی گئی مکے میں، نبی کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے مکے میں، نبی کے ساتھ ہر قسم کی گستاخیاں کی گئی مکے میں، نبی کو ہر قسم سے ستایا گیا مکے میں؟ ایک واقعہ بتاؤ کہ مکے کے اندر مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیا نبی کے نام پر، مظاہرہ کیا نبی کے نام پر؟ یاد رکھنا، جب تک دشمن کی سازش کو سمجھیں گے نہیں، جب تک دشمن کی چال کو سمجھیں گے نہیں، دشمن کو ہرا پانا ناممکن ہے۔ جذبات میں آنے سے کچھ نہیں کر پائیں گے، مارے جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ جو سیاسی لیڈرز حضرات ہیں، میری بات جو ہے میں جانتا ہوں کڑوی لگے گی، مرچی لگنے والی ہے، یہ جو سیاسی لیڈرز ہیں انہی چیزوں کو جو ہے اپنی سیاست کو چمکانے کا مدعا بنا لیا۔ غیروں نے جے شری رام کے نام پر اپنے قوم کو اکٹھا کیا اور الیکشن کا مدعا بنایا۔ مسلمانوں نے آئین محمد کو مدعا بنا لیا، مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا۔ سیاست کہتے ہیں ملک کی ترقی کی بات ہو، تعلیم کی بات ہو، شکشا کی بات ہو، بھائی چارہ کی بات ہو، ملک کی کامیابی کی بات ہو، ملک کے اندر غریبی جو ہے اس غریبی کو دور کیسے کیا جائے اس کی بات ہو، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ دھرم کے نام پر الیکشن نہیں لڑی جاتی ہے، دھرم کے نام پر جو ہے کیا سیاست نہیں کی جاتی ہے، یہ پاگل پن اور جہالت ہے، اس کو پاگل پن کہیں گے۔ یہ نبی سے محبت نہیں ہے، یہ نبی سے نفرت کا نتیجہ ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کا رزلٹ ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے ہوگا۔ یاد رکھنا، یہ مسلمانوں نے جو ابھی چند دنوں میں جو جہالت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کا نتیجہ ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے آنے والا ہے۔ بہت خطرناک نتیجہ دیکھنے کے لیے تیار رہنا۔ اللہ سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہماری امت کی حفاظت فرمائے، ہمارے قوم کی حفاظت فرمائے، ہمارے اور آپ کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ دعا کریں، لیکن حالات بہت بدتر سے بدتر ہونے والے ہیں۔ یہ ہماری جہالت کا نتیجہ ہے، نبی سے محبت نہیں ہے۔ اللہ نے تو صاف کہہ دیا کہ اگر تم کو نبی سے سچی محبت ہے تو میرے نبی کا کہنا مانو، میرے نبی کے راستے پر چلو، میرے نبی کی بتلائے ہوئی تعلیمات کو فالو کرو۔ نبی سے سچی محبت یہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر یہی بیان کیا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ۔ اے میرے پیغمبر دنیا والوں کو یہ بھی بتا دو، دنیا والوں کو بتا دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ دولت جو تم نے سمیٹ کر کے رکھا، کما کر کے رکھا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ بزنس، وہ تجارت جس کے خسارے کی کھٹک تمہارے دل میں رہتی، ڈرتے رہتے ہو کہ کہیں گھاٹا نہ لگ جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ محبوب ترین بنگلے، وہ بلڈنگیں، وہ گھر جس کی محبت تمہارے دلوں میں رسی اور بسی ہوئی ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ تمام چیزیں اللہ کی محبت پر اگر غالب آ جائیں، یہ تمام چیزیں اگر آقا کی محبت پر غالب آ جائیں، یہ تمام چیزیں جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پر اگر غالب آ جائیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ عذاب کن شکلوں میں نازل کر دے، عذاب کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہے، عذاب کی کوئی خاص پہچان نہیں ہے، اللہ کسی بھی شکل میں ہم پر عذاب نازل کر سکتا ہے، بیماریوں کی شکل میں، دشمنوں کے تسلط کی شکل میں، آپسی اختلاف کی شکل میں، آپسی بغاوت کی شکل میں، رشتوں کو توڑنے کی شکل میں، بیماری نہ جانے کتنی شکلوں میں رب العالمین جو ہے اپنا عذاب ہم پر مسلط کر سکتا ہے، کیونکہ واضح کر دیا کہ اگر یہ دنیا کی محبت ان تمام چیزوں پر اگر غالب آ گئی، رب کی محبت پر، نبی کی محبت پر، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پر، اگر یہ دنیا، یہ تمام یہ دولت، یہ بنگلے، یہ کیا نام ہے، گاڑی، یہ گھوڑے، یہ عورتیں، یہ بیوی، یہ بچے، رشتے، یہ ناطے، یہ اعزا، یہ قارب، تمام چیزیں اگر ان تمام چیزوں کی محبت پر غالب آ گئی تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا، اللہ کا عذاب کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ کہ ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں اللہ رب العالمین نے ہمارے دماغ پر پردہ ڈال دیا اور اب ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہیں ہو پا رہی ہے،
ہم دشمنوں کی سازش کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور نبی کی محبت کے نام پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نماز تو پڑھ نہیں پا رہے ہیں، چوری تو چھوٹ نہیں رہی ہے، نشاور چیزیں تو ہم سے چھوٹ نہیں رہی ہیں، گنڈا گردیاں تو ہمارے محلے میں کم نہیں ہو رہی ہیں، 2 بجے رات تک انہی سڑکوں پر ہم بیٹھ کر گنڈا گردیاں کرتے ہیں، بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں وہ کسی اور کو دے رہے ہیں، حق تلفیہ تو ہم کر رہے ہیں۔ کون سا جرم ایسا ہے جو مسلم محلوں میں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ نبی کی محبت ہے، یہ نبی کی محبت ہے۔ ہم نے روڈ پر نکل کر کے بڑی غلطی کی ہے، ہم نے جو ہے جلوس نکال کر کے بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کتنی بڑی غلطی کی ہے، ہمارے ان نعروں سے، ہمارے ان جلوس سے ہمارا دشمن ایک ہو چکا ہے، ایک ہو چکا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ان نعروں سے اور جلوس نکالنے سے حکومت گھبرا جائے گی۔ حکومت گھبرانے والی نہیں ہے، تم تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دو۔ کسانوں نے تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دی، حکومت کو فرق پڑنے والا نہیں، پڑا بھی نہیں۔ پوری دنیا گالیاں دے، احساس بھی نہیں ہوگا، پوری دنیا خلاف میں کھڑی ہو جائے، احساس بھی نہیں ہوگا، احساس ہونے والا بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر نبی سے سچی محبت ہے تو صرف نام سے نہیں بلکہ نبی کے کام سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ رب العالمین تم سے محبت کرے گا، اور جس سے رب محبت کرنے والا بن جائے، اللہ کی قسم حکومت اس کا بال بھی بیکار نہیں کر پائے گی۔ یہ دنیا کی طاقتیں اس کا بگاڑ نہیں پائیں گی، بشرطے کہ رب العالمین کے نظر میں محبوب بن جاؤ۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے ہم سے اور آپ سے قربانیاں چاہتی ہے یارو، خواہشات کی قربانی، نفسانی خواہشات کی قربانی چاہتی ہے، ہم سے اور آپ سے جو ہے وقت کی قربانیاں چاہتی۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے اور آپ سے دولت کی قربانیاں چاہتی ہے۔ کیا قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں یا صرف ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں، بینر لگوا رہے ہیں بڑے بڑے؟ بینر لگوانے سے اب تو ایسا لگ رہا بھیا کہ اب سارے لوگ ڈر گئے ہوں گے کہ مسلمان ایک ہو چکا، اب ڈر جاؤ، گھبرا رہے ہوں گے اب ہمارے بینر لگانے سے۔ ٹی شرٹ پر آئی لو محمد لکھ لینے سے اب دوسرے لوگ ڈر چکے ہوں گے، شرٹ پر آئی لو محمد لکھنے سے سارے لوگ ڈر گئے ہوں گے، روڈوں پر کیا نام ہے پروٹیسٹ کرنے سے سارے لوگ ڈر گئے ہوں گے۔ اب دیکھنا آنے والے وقت میں رزلٹ اس کا سامنے آئے گا کتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ میری باتیں بڑی کڑوی لگیں گی لیکن یاد رکھنا، اللہ کی قسم یہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مخالفت ہے، یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ نبی کی بغاوت ہے، نبی سے دشمنی ہے۔ نبی سے اگر محبت ہوتی تو نبی کے کام سے محبت ہوتا۔ نبی کی زندگی کے آخری مرحلے ہیں، نبی اپنی امت کو نماز کی وصیت کر رہے ہیں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہیں ہو پا رہی، جھوٹ نہ بولنا، وہ نہیں ہو پا رہا، غریبوں کا خیال رکھنا، مزدوروں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا، وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ حضرات گرامی یاد رکھنا، یہ غیر مسلم جو ہندوستان کے اندر رہنے بسنے والے ہیں یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ان کو دشمن کے نظریے سے بالکل بھی نہ دیکھا جائے۔ اگر ان میں کچھ غدار ہیں تو مسلمانوں میں بھی کچھ غدار ہیں، ایسا نہیں کہ جو یہ ایک طرفہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر غیر مسلمین میں کچھ غلط لوگ ہیں تو مسلمانوں میں بھی غلط موجود ہیں، اپنے درمیان اندر جھانک کر دیکھیے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ ہمارے ملکی بھائی ہیں، ہم وطن بھائی ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور محبت کا ثبوت پیش کرنا، یہ ہمارا مذہب ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اگر نبی سے سچی محبت ہے تو اپنے وطن کے بھائیوں سے محبت کریے، نفرت کی نظر سے انہیں نہیں دیکھا جائے، محبت کی نظر سے دیکھا جائے، ان تک اسلام کی دعوت کو پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ ہم سے یہ نہیں ہو پاتی ہے، کبھی ہم نے اسلام کی دعوت پہنچائی ان تک، قرآن اور حدیث کی دعوت اور پیغام ہم نے ان تک پہنچانے کی کوشش کیا؟ نہیں کوشش کیا۔ ہم مسلمانوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ غیر مسلمین کے جو لیڈرز ہیں
ان کے جو سرمایہ دار ہیں، ان کے جو سرغنا ہیں، ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو بلایا جائے، ان کو دعوت دیا جائے، اپنے مسجدوں کی حالت کو دکھائی جائے کہ ہمارے مساجد میں کیا ہو رہے ہیں، ہمارے مدارس میں کیا ہو رہے ہیں، کیا آتنکواد کی تعلیم دے رہے ہیں، کیا دہشت گردی کی تعلیم دے رہے ہیں، یا ہم ایک اللہ کی، ایک پربھو کی، ایک بھگوان، ایک ایشور کی، ایک رب کی کیا نام ہے عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، ہمارے مسجدوں میں چل کیا رہا ہے، ان کو صحیح آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ ہم سے یہ سب کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، چند گنڈوں کے کیا نام ہے، چند گنڈوں کے سازشوں کو لے کر کے، چند گنڈوں کے بھڑکانے پر کیا نام ہے پوری امت بھڑک رہی ہے، اور بھڑک کر کے دشمنوں کو اکٹھا کر دے رہی ہے، اور پٹنے کے لیے تیار بھی رہنا۔ فائدہ کچھ نہیں ہوگا، فائدہ اس وقت ہوتا مسلمانوں، اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تبارک و تعالی غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے تمہیں منع نہیں کرتا۔ وہ غیر مسلمین جو تمہارے مذہب کے بارے میں انگلیاں نہیں اٹھاتے، وہ غیر مسلمین جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں، وہ غیر مسلمین جو تمہیں برا بھلا نہیں کہتے ہیں، وہ غیر مسلمین جو تمہارے بارے میں اچھی سوچ اور اچھا نظریہ رکھتے ہیں، اس ہندوستان میں اللہ کی قسم نہ جانے کتنے آپ کو ابن الدغنہ جیسی شخصیتیں ملیں گی جو مسلمانوں سے محبت کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے کندھے سے کندھا ملا کر کے چل رہے ہیں۔ کیا وہ ان سے ہمیں محبت نہیں کرنا ہے؟ قرآن کہتا غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کے نظر میں یہی حق ہے، یہی بہتر ہے۔ یہ اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر، یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تبارک و تعالی غیر مسلمین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے تم کو منع نہیں کرتا ہے، ان غیر مسلمین کے ساتھ جو تم سے جھگڑتے نہیں ہیں، جو گالی گلوچ نہیں کرتے، یہ چند گنڈے ہیں، چند موالی ہیں جو پوری قوم کو برباد کرنا چاہتے ہیں، جو پوری امت مسلمہ کو جو ہے آتنکواد کے نظریے سے دیکھتے، حالانکہ وہ خود آتنکواد ہیں۔ ہمیں ان کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے، ان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، ان کے بھڑکانے سے ہمیں بھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ جو ہے ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اور بہت ہی دور اندیشی کے ساتھ ہمیں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہر قدم ہمیں پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمارا جو ہے ہر فیصلہ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے، بہت ہی سوجھ بوجھ کے ساتھ ہمارا ہر فیصلہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آتے ہیں۔ کہاں آتے ہیں؟ مدینہ آتے۔ مکے کے لوگوں نے مکی زندگی کو کیا نام ہے مشکل بنا دیا، مسلمانوں کو مکے میں رہنا نہ دیا، یہاں تک کہ مکہ چھوڑنا پڑا۔ کوئی بات نہیں بھیا، ہم چھوڑ رہے ہیں مکہ چھوڑ رہے ہیں، حالات کا انتظار کر رہے، جواب نہیں دیا نبی نے، مسلمانوں نے جواب نہیں دیا۔ مکہ کو دیکھنے لگے، آنکھیں بھر آئی، دل بھر آیا، رونے لگے آقا، کہنے لگے مکہ چھوڑ کر تو جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں ضرور تیرے پاس آؤں، تیرے اندر آؤں گا، اور جلد آنے والا ہوں، میں انتظار کرنا، میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ العظیم، اور فاتح بن کر میں آؤں گا، بس حالات کا انتظار ہے، حالات کا انتظار ہے۔ مسلمان یہ حالات کا انتظار کرتا نہیں ہے، بس جذبات میں آ کر کے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا اور مارا جاتا ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جاتا ہے، سارے مظالم کیا نام ہے پہاڑ اس کے اوپر توڑے جاتے ہیں، اور یہی مقصد ہے کہ مسلمانوں کو بھڑکا دیا جائے، مسلمان روڈ پر نکلیں گے، پولیس کے نام کیا نام ہے لاٹھی اور ڈنڈے کھائیں گے، جیل کے اندر ڈالا جائے گا، ٹھوسا جائے گا۔ مسلمانوں کو کمزور بنانے کی ایک سازش ہے، اور غیروں کو کیا نام ہے متحد کرنے کی ایک پلان ہے۔ یہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جاتے ہیں، مکے میں جواب نہیں دیا گیا، مدینہ گئے۔ مدینہ جانے کے بعد مدینے کے اندر جو غیر مسلم تھے، جو یہود تھے، یہودیوں کے مختلف قبیلے تھے، ان مختلف قبیلوں کو ہمارے نبی نے بٹھایا، غیر مسلمین کو اپنے پاس بٹھایا، بلا کر کے ان کے مین لوگوں کو۔ کیا ہم نے کبھی یہ کام کیا؟ کیا کوٹ کے اندر جتنے غیر مسلمین ہیں، ان کے جو مین لیڈرز ہیں، سرگنا ہیں، ان کو بلا کر کے ماکوٹ کے تمام مساجد کا سروے کروا دیا جائے، ان کے دماغ میں جو زہر اور غلط فہمیاں ہیں وہ نکل جائیں کہ بھیا مسجدوں میں چٹائی ہے، مسجدوں میں کتابیں ہیں، مسجدوں میں چٹائی اور کتاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔
ان کو ایسا لگتا ہے کہ مسجدوں میں بم ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے مسجدوں میں ہتھیاریں ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے مسجدوں میں تلواریں ہیں۔ ہمیں یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ بھیا ہمارے مساجد میں ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے مساجد میں لڑائی کی تعلیم نہیں دیے جاتے ہیں، ہمارے مساجد میں انسانیت کی تحفظ کی تعلیم دیے جاتے ہیں، انسانیت کو بچانے کی تعلیم دیے جاتے ہیں، اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی ہے۔ نبی سے سچی محبت ہے تو نبی کے تعلیم پر عمل کیجئے، نبی کے پیغامات پر عمل کیجئے۔ مکہ مدینے کے تمام میں یہودیوں کو بلا کر کے کہتے بھیا دیکھو مدینہ تمہارا بھی شہر ہے، مدینہ ہمارا بھی شہر ہے، ہم دونوں کو مل کر کے یہاں کے حالات کو بہتر بنانا ہے، یہاں کے حالات کو بہتر بنانا ہے۔ اور دیکھو تم پر اگر کوئی حملہ کرے گا، اس میں بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے۔ یہ میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں۔ اس بیٹھک کو سیرت نگاروں نے میثاق مدینہ کا نام دیا، ٹائٹل جو دیا میثاق مدینہ، کہا بھیا یہ مدینہ تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے، ہم دونوں مل کر یہاں کے حالات کو بہتر بنائیں گے۔ اگر کوئی تم پر حملہ کرتا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اگر کوئی ہم پر حملہ کرتا تو تم ہمارا ساتھ دو گے۔ یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہ دیکھو مکہ سے آئے ہیں، ہم پر حملہ ہونے والا ہے، تم لوگ ہمارا ساتھ دینا، نہیں۔ کتنی دور اندیشی اور دانش مندی والی بات، تم ہمارا ساتھ دو ہم تمہارا ساتھ دیں۔ کیا نبی زندگی ہمیں اور آپ کو سوجھ بوجھ کر کے ایسے اقدامات کی تعلیم نہیں دے رہی؟ بس بھڑک جاؤ، جذبات میں آگ لگا دو، لگوا ڈالو، خود مر جاؤ، مروا ڈالو، پورے قوم کے چین اور سکون کو غارت کر ڈالو۔ نہ جانے کتنے جگہوں پر دنگے ہوئے ہیں، فائدہ؟ آپ یہ بولیں گے، ایک شرابی بھی بولے گا آئی لو محمد، اور محمد کے نام پر مر رہا بولے گا میں جنت میں جاؤں گا۔ پھر اگر آئی لو محمد ہی صرف کافی ہوتا تو ابو طالب کو جہنم میں اللہ نہیں ڈالتا، جنت میں ڈالتا۔ ہم سے زیادہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے محبت کرتے تھے، اور ابو طالب کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں یارو۔ ہم نے صرف نبی کے نام سے محبت کیا ہے، ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے جذبات سے محبت کیا تھا، ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے پیغام سے محبت کیا تھا۔ اللہ کی قسم اپنے بیٹے حضرت علی کو ابو طالب نے اپنے زندگی میں کہا تھا کہ بیٹا یہ محمد الرسول اللہ ہیں، یہ بڑے اچھے انسان ہیں، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ خاندانی عصبیت کی بنیاد پر ابو طالب محمد الرسول اللہ کے پیغام کو تو نہیں مانا، لیکن خاندان کے تمام لوگوں کو محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہنے کے لیے وصیت اور نصیحت ضرور کیا تھا۔ ابو طالب کو نبی کے جذبات سے محبت، کیا کہا تھا؟ مکہ کے سرداروں نے آ کر کے کہا کہ ابو طالب انجام بہت برا ہوگا، اپنے بھتیجے کو توحید کی دعوت دینے سے منع کر دو، نہیں تو انجام بہت برا ہوگا۔ دیکھو نبی کی محبت کیسی۔ کہا ٹھیک ہے بھیا آنے دو، ہم سمجھاتے ہیں۔ کہا بھتیجے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے ایسی دھمکیاں دی ہیں، دیکھو میں بھی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، کچھ لحاظ کرو بیٹا، اور وہ لالچ بھی دے رہے ہیں آپ کو۔ اگر دولت چاہیے بیٹا تو کائنات کا سب سے مالدار انسان بنانے کے لیے تیار ہیں، جزیرۃ العرب کا سب سے دھنوان آپ بن جائیں گے، اتنا مال اور دولت وہ دے دیں گے آپ کو۔ اور اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو جزیرۃ العرب کی سب سے حسینہ آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، سب سے خوبصورت عورت۔ لیکن بھتیجے کیا تم اس کام کو چھوڑ سکتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا چچا جان کہہ لیا آپ نے؟ کہا ہاں بھتیجے۔ کہا اللہ کی قسم یہ کائنات کے لوگ میرے دائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور بائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے، اللہ کی قسم تو بھی میں اپنے مشن سے رکنے والا نہیں ہوں۔ ابو طالب نے اس وقت ان کے جذبے کو جو سلام کیا تھا، یارو اپنے دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے لے کر کے جاؤ اور دور اندیشی سے اپنا ہر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرو۔ ابو طالب نے کہا بھتیجے تیرے جذبے کو سلام ہے، اور جا جس مشن کو لے کر کے تو اٹھا ہے بڑھتا جا، جب تک ابو طالب زندہ ہے کوئی بھی دشمن تجھ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ جبکہ اسلام نہیں لائے تھے، اگر صرف نام سے محبت کافی ہوتا تو اللہ کی قسم ہم سے پہلے لسان نبوت
ابو طالب کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیے ہوتے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا اپنے چچا کے بارے میں کہ میرے چچا جہنم کے اندر ہوں گے، اور دعا کیا تھا اللہ کے نبی نے کہ یا اللہ میرے چچا کو پر تھوڑا رحم کرنا، جہنم میں ہلکا عذاب دینا۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور اعلان کر دیا کہ ابو طالب کو جہنم کے اندر آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، سب سے ہلکا عذاب جہنم کا وہ کیا ہوگا؟ آگ کی جوتی۔ کیا؟ آگ کی جوتی۔ اور وہ جوتی پاؤں میں ڈالتے ہی یہ دماغ کا بھیجا جو ہے نا، یہ مغز، یہ گودا جو ہے نا، پانی کی طرح سے ابلنے لگے گا۔ تو مسلمانوں، یہ ہندوستان ہے، یہاں ہمارے وطن عزیز کے اندر رہنے والے غیر مسلمین ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان سے مل کر رہنا ہے، ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے بھڑکانے میں، کچھ لوگوں کے کیا نام ہے جذباتی باتوں کے کرنے میں کیا نام ہے ہمیں ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ جس سے سارے غیر مسلمین بھائی جو ہیں ہمارے خلاف ہو جائیں اور ایک جٹ ہو جائیں۔ ہمیں ایسے تمام حرکتوں سے، ایسے تمام اقدامات سے ہمیں اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے، ایسے تمام حرکتوں سے بچنے کی اور اجتناب کی ضرورت ہے۔ بالخصوص اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا ایسی حرکتیں مت کرو، بس مسجدوں سے جڑو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، دعا کرو، نبی کی حفاظت کی دعا کرو، نبی کی عزت و آبرو کی تحفظ کی دعا کرو، ناموس رسالت کی حفاظت کی دعا کرو۔ ہم سے یہ کبھی نہیں ہو پا رہا، یہ کبھی نہیں ہو پا رہا۔ بس جمعے کے دن مسجدیں بھر جاتی ہے، ابھی جمعے کا دن ختم ہوگا ساری مسجدیں خالی۔ یہ ہے نبی سے محبت۔ نبی نے کہا تھا اگر مجھ سے سچی محبت ہے تو نماز نہ چھوڑنا۔ وہ کون کرے گا اور کب کریں گے؟ بہرحال میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العظیم یہ مزید اسی باتیں جو ہیں آنے والے نشست میں ہم رکھیں گے، اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے، جو نبی کے ساتھ میں رہتے تھے، ان کی محبت کتنی پاکیزہ اور کتنی مقدس تھی، اور اس مقدس کے روشنی میں جو ہے کس قدر وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتے تھے کہ ہمارے اندر بھی وہ پاکیزہ محبت ہے کہ ہم بھی ان کی طریقے سے قربانیاں دے سکتے ہیں، یا دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں، یا صرف دعویٰ ہے ہمارا۔ انشاءاللہ العظیم آنے والے وقت میں اس پوائنٹ پر میں گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو تقاضے ہیں، الہ العالمین ہم تمام کو ان تمام کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔